بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 6 رجب المرجب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا عرس مبارک تھا، آپ سب کے علم میں ہے۔ یاد رکھیے کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ وارث النبی تھے، آپ عطائے رسول تھے، آپ اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی بھی تھے، آپ عالم دین بھی تھے۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ علیہ رحمہ کی زندگی دین متین کی خدمت کرنے میں گزری۔ آپ علیہ رحمہ اللہ پاک کے اطاعت کیا کرتے تھے، اللہ پاک کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا عرس منانے والے خواجہ صاحب کے کرامات تو سنتے ہیں، خواجہ صاحب کے واقعات تو سنتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ خواجہ صاحب کی کرامات بیان کرنا، کرامات سننا، ان سے محبت کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں خواجہ صاحب کی زندگی کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کہ ان کا زندگی گزارنے کا مقصد کیا تھا، کیا وہ اپنی زندگی میں نماز قضا کیا کرتے تھے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیا کرتے تھے۔ آج خواجہ صاحب کی چھٹی منانے والا، چھٹی شریف کی نیاز کرنے والا خواجہ صاحب کی کرامات تو مانتا ہے، انہیں تو مانتا ہے، خواجہ صاحب کو مانتا ہے، خواجہ صاحب کی نہیں مانتا۔ تو یاد رکھیے کہ خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ ہمیں اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ خواجہ صاحب کا جو زندگی گزارنے کا مقصد تھا وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنا تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا تھا۔ آج آپ خود بھی دین کے قریب ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے دین کی دعوت دیجیے، نماز کی دعوت دیجیے۔ جیسے خواجہ صاحب نماز قضا نہیں کیا کرتے تھے، اس طریقے سے آپ بھی کوشش کریں کہ ہماری بھی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی کرامات سننا، کرامات بیان کرنا یہ بالکل حق ہے، بالکل جائز ہے۔ ایک شخص خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور بیٹی کی شادی ہے لیکن مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا تھوڑی سی مٹی لے آؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کچھ مٹی لے آؤ۔ وہ شخص مٹی لے کر حاضر ہوا، حاضر خدمت ہوا۔ خواجہ صاحب نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، مٹی پر دم کرا، مٹی سونا بن گئی۔ وہ شخص تو بڑا خوش ہو گیا کہ سونا تو مل ہی گیا، ساتھ ہی سونا بنانے کا فارمولہ بھی مل گیا، سونا بنانے کا طریقہ بھی مل گیا۔ وہ شخص گھر گیا، مٹی کا ڈھیر لگایا، ساری رات سورہ اخلاص پڑھتا رہا اور مٹی پر دم کرتا رہا، لیکن مٹی کا ذرہ بھی سونا نہ بنا۔ دوسرے دن خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ حضور آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، مٹی سونا بن گئی، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ساری رات سورہ اخلاص پڑھتا رہا لیکن میری مٹی تو سونا نہ بنی۔ خواجہ صاحب نے کہا تم پڑھ تو سورہ اخلاص ہی رہے تھے، لیکن پڑھنے کے لیے معین الدین کی جیسی زبان بھی تو چاہیے۔ خواجہ صاحب کی زبان میں جو تاثیر آئی وہ کیسے آئی؟ وہ رب تعالیٰ کی فرما برداری کر کر آئی، وہ نمازیں پڑھ کر آئی، وہ نبی پاک پر درود پاک پڑھ کر آئی، وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے پر آئی۔ آج ہم اپنی زبان میں تاثیر تو چاہتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کی زبان میں جیسی تاثیر تھی ہم وہ تاثیر تو چاہتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کی سیرت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ خواجہ صاحب کو بھی ماننا ہے اور خواجہ صاحب کی بھی ماننی ہے۔ جس طریقے سے خواجہ صاحب نے اپنی زندگی گزاری، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیں، کوشش کریں ہم بھی لوگوں کو مسلمان کرنے والے بن جائیں، علم دین حاصل کریں۔ خواجہ صاحب علم دین حاصل کیا کرتے تھے، لوگوں کو علم دین پڑھایا کرتے تھے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم کہ ہم بھی خواجہ صاحب کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔